پوچھا کہ کیا حال ہے؟ اس نے کہا ابھی تو ایک سوال سے فارغ نہیں ہوا۔ اس نے کہا کون سا سوال؟ کہ ایک دفعہ گرمیوں کا موسم تھا اور میں نے کہہ دیا کہ ان دنوں میں تو بارشیں ہو جانی چاہیے تھی لیکن اب تک بارشیں نہیں ہوئی، تو مجھ سے سوال یہ ہوا کہ تے کو پتہ ہے موسم دا کہ سب کو پتہ ہے کہ موسم بھی وسن یہ بھی اعتراض ہے اس کی رب کائنات کی تقدیر، ذالک تقدیر العزیز العلیم پر۔ ہمیں زیادہ پتہ ہے کہ کب کہاں کتنی بارش ہونی چاہیے، موسم کون سے ہے یہ تمہیں پتہ ہے۔ آپ اندازہ کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، پہلا ربنا ہی ہے، اے اللہ آپ نے کسی چیز کو باطل نہیں بنایا۔ اگر گرمیوں میں سردی ہو جائے تو بھی حکمت ہے، اگر سردیوں میں گرمی ہو جائے تو بھی حکمت، بارشیں زیادہ ہو جائیں تو بھی حکمتیں ہیں، بارشیں کم ہوں تو بھی حکمتیں ہیں۔ ہمیں کسی موسم کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اللہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، ہر عیب سے پاک ہے تو ہمیں عذاب سے بچا۔ اور اس کے بعد جو ہے ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں نیک لوگوں میں موت عطا فرما، وتوفنا مع الابرار، نیک لوگوں کے ساتھ، کہ جب موت آئی ہو ہم پر وہ رونے دھونے میں نہ لگے ہوں، اے اللہ انہیں ہمیں کلمہ پڑھانے کی فکر ہو، وہ فوراً لا الہ الا اللہ کی تلقین شروع کر دے۔ جو فرماتے ہیں لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، جب کسی کو قریب الموت دیکھو تو ساتھ بیٹھے جتنے لوگ ہیں وہ کلمہ طیبہ کا ورد شروع کریں، یہ تلقین۔ ایسا نہ ہو کہ وہ رونے پیٹنے میں لگ جائیں، تو اللہ فرماتے ہیں وتوفنا مع الابرار، اے اللہ ہمیں نیک لوگوں میں موت عطا فرما، ایسے لوگ ہوں کہ اس وقت بھی ہمارا قبلہ درست کرنے والے۔ حضور فرماتے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہے فرمایا وہ جنت میں داخل ہو گئے۔ حدیث صحیح ہے، صحیح حدیث ہے، جس کے راوی حافظ ابو زرع ہے رضی اللہ عنہ، حدیث کے امام ہیں جو لاکھوں حدیث کہتے ہیں 50 سال سے میں حدیثیں لکھ رہا ہوں، اور فرماتے ہیں جتنی میں نے حدیثیں لکھی ہیں کبھی پہلی کتاب کھول کے نہیں دیکھی کاپی کے کیا لکھا تھا، لیکن فرماتے ہیں یہ تہذیب ہے۔ فرماتے ہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ لکھنے کا کیا فائدہ ہے جب واپس میں نے اور آنکھیں نہیں کھولے۔ فرماتے ہیں واللہ انی لعلم، اگر آپ حدیث پوچھیں مجھ سے حدیث کے الفاظ پڑھے میں بتاؤں گا، اللہ کی قسم، فی ای کتاب ہوا، فی ای ورقۃ ہوا، فی ای صفحہ ہوا، فی ای سطر ہوا، صرف لکھا نہیں ہے، کاغذ تو دکھانے کے لیے تھے، اصل تو ہم اپنے دل کی تختی پہ گندا کر رہے ہیں، کاروی ہو رہی تھی اصل میں۔ فرماتے ہیں کہ آپ حدیث پڑھیں میں بتاؤں گا کس کتاب میں ہے، اس کے کس ورق پر ہے، کس صفحے پر ہے، کہاں سے شروع ہوتی ہے، کس سطر سے اور کس سطر میں ختم ہوتی ہے۔ اب حافظ ابو زرع کی وفات کا وقت آ گیا، جو اس حدیث کا راوی ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اپنے شاگردوں تک یہ حدیث پہنچائی۔ اور جب استاذ پر یہ وقت آیا نا، امام قرطبی نے واقعہ تفصیل سے لکھا ہے تذکرہ فی ہواء الموت و امور الاخرہ میں، جب موت کا وقت آیا شاگرد چاروں طرف بیٹھے ہیں، اب شاگردوں نے سوچا کہ اب موت کا وقت قریب ہے تو اب تلقین کرنی ہے موت کی، استاذ کلمہ طیبہ کی تلقین کرنی ہے کیونکہ موت کا وقت قریب ہے، سکرات الموت طاری ہو رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ شاگردوں کو حیا آ رہی تھی کہ جیسے ساری زندگی سب کو کلمے پڑھائیں نہ کو کلمہ آسان کی میں پڑھا، پوری زندگی جن سے کلمہ سیکھا ہے، کلمے کے تقاضے سیکھے، حدیثیں سیکھی، تو ہم کیسے اس کو کلمہ پڑھائیں؟ اس پر حیا ادب کے، یعنی اس کو بے ادبی سمجھا کہ استاذ کو کہیں کہ کلمہ پڑھو یا اس کو کلمہ پڑھانے کے لیے تلقین کریں۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے مشورہ کیا، 4-5 شاگرد جو آپ کے بیٹھے تھے انہوں نے حلقہ بنا لیا آپ کی چارپائی کے ارد گرد جہاں آپ لیٹے تھے، اور محدث جو پڑھاتا تھا وہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے حلقہ میں اپنے غلاموں کو تعلیم، جیسے آپ حضرات اس گناہگار کے سامنے تشریف فرما ہیں تو حضور کے ساتھ ہی غلام اسی انداز میں دائرے میں بیٹھے ہوتے تھے، یعنی ہمیشہ وہ آدھا چاند ہوتا تھا حضور کا جو بزم تھی، حضور پورے چاند ہوتے تھے، ماہ تمام حضور کی ذات تھی، اور باقی غلام اسی طرح ایک ہلال کی صورت میں تشریف فرماؤ۔ اور یہی سنت ہے، آج بھی مدرس جب پڑھاتے ہیں اسی انداز میں، ابھی جامعہ خیر الانام قریبی ہے، شاید تشریف لائیں گے حضرت صاحب سید احمد حسن صاحب، تو یہی انداز ہے پڑھانے کا آج بھی محدث کا۔ تو اس کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ محدث پہلے سند پڑھتا تھا حدیث کی، کہ مجھ سے یہ حدیث بیان کی فلاں نے، ان سے بیان کی فلاں نے، ان سے فلاں نے، ان سے فلاں صحابی نے، ان سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ پہلے سند پڑھتا تھا، پھر ساتھ والا شاگرد سند دہراتا دائیں طرف والا، پھر اس کے ساتھ والا، پوری سند پوری گھوم کے شاگردوں سے پھر استاذ تک سند پہنچتی تھی،
پھر استاد آگے حدیث پڑھتا تھا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حدیث پڑھتا، پھر ساتھ والا شاگرد حدیث پڑھتا، اس طرح پوری حدیث گھومتے آتی، یعنی حدیث جب تک اس حلقے کا ایک چکر مکمل کرتی اس وقت تک حدیث ہر ذہن میں بیٹھ چکی ہوتی. کیا یہ انداز سر طریقہ. اب انہوں نے کہا جو دائیں طرف بیٹھا تھا تو اس نے حدیث کی سند پڑھی اساتذہ کی فہم، جیسے استاد نے پڑھا ہو اور اب شاگرد شروع کر رہا ہے. اس نے سند پڑھی، پھر ساتھ والے نے سند پڑھی، پھر اس کے ساتھ والے نے سند گھومتی گھومتی استاد تک آ گئی. اب استاد کی باری تھی جو قریب الموت ہے، جو جبریل حضرت اسرائیل علیہ السلام کی زیارتیں کر رہا ہے. الذین تتوفاہم الملائکۃ الطیبین، جنہیں فرمایا طیب فرشتے جن کی روح قبض کرنے آتے ہیں، پاک روحوں کو لینے بھی وہ پاکیزہ انداز میں تشریف لاتے. فرماتے ہیں امام قرطبی کہ جب آخری شاگرد نے سند مکمل کی تو استاذ بھی سکرات الموت بھی طاری ہیں. استاذ نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخر کلام لا الہ الا اللہ ہے وہ جنت میں داخل ہو گیا. وتوفی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کلمہ بولا اور روح قفس انسری سے پرواز کر گیا. وتوفنا مع الابرار، اللہ فرماتے ہیں دعا کرو کہ تمہیں نیکوں میں موت آئے. نیکوں کے ساتھ صرف زندگی فائدہ نہیں دیتی، موت بھی فائدہ دیتی، اور حضور نے فرمایا قبر میں بھی نیک فائدہ دیتے. یہ بھی امام قرطبی کی احادیث ہے دوسرے باب میں. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جو میت کے حقوق بیان فرمائے ان میں سے ایک حق تھا جنبوہ عن جار السوء. حضور نے فرمایا برے پڑوسی سے اپنے میت کو بچانا، برے پڑوسی کے ساتھ اس کی قبر بھی نہ آنے. کہتے ہیں ہم نے عرض کی کہ هل ينفع الجار الصالح في الاخرہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اچھا پڑوسی قبر میں بھی فائدہ دیتا ہے؟ تو کہتے ہیں حضور نے فرمایا کہ هل ينفع في الدنیا، کیا دنیا میں پڑوسی فائدہ دیتا ہے؟ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تو اچھا پڑوسی جو ہے وہ پوری قیمت ہی گھر کی بڑھ جاتی ہے کہ پڑوس کی وجہ سے. اچھا پڑوسی جو ہے زندگی کو جنت بنا دیتا ہے. تو کہتے ہیں حضور نے فرمایا کذالک ینفع فی الاخرہ، جیسے دنیا میں فائدہ دیتا ہے قبر میں بھی پڑوسی اسی طرح فائدہ دیتا ہے، قبر میں بھی فائدہ دیتا ہے. وتوفنا مع الابرار، یہ صبح صبح پڑھی جانے والی آیتیں ہیں. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ. اے اللہ ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ فرما. اے اللہ ہماری عزت رکھنا، جہاں بھی عزت رکھی ہے وہاں بھی عزت رکھنا. انک لا تخلف المیعاد، اے اللہ تو وعدہ خلافی نہیں فرما. اب یہ 5 ربنا ہیں اکٹھے، یہ جو میں نے آخری آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں ان میں سے 5 ہیں ربنا دعائیں. اور 6 آیت میں ہے فاستجاب لهم ربهم، اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جس نے دعا میں 5 دفعہ ربنا کہہ دیا اس کی دعا رد نہیں ہوتی. پوچھا گیا اس کا کیا آپ کے پاس دلیل ہے؟ فرمایا قرآن دلیل ہے. قرآن نے 5 ربنا کے بعد کہا فاستجاب لهم. فرمایا 5 کے ہندسے میں کوئی ایسا خیر چھپا ہے کہ جس نے 5 دفعہ ربنا کہہ دیا تو اس کی دعا قبول ہو. فاستجاب لهم، قرآن نے کہا ان کی دعا قبول ہو گئی. فرمایا جس نے 5 دفعہ ربنا کہا وہ مستجاب الدعوات ہے، وہ دعا رد نہیں ہوتی. حضور علیہ السلام یہ آیات پڑھتے صبح صبح وضو کرنے سے بھی پہلے، باہر تشریف لے جانے سے بھی پہلے اپنے چہرہ مبارک کو ملتے ہوئے، اپنی مبارک آنکھوں کو ملتے ہوئے، بستر سے اٹھتے ہوئے. یہی کیفیت حضرت ابن عباس نے بیان کی بخاری مسلم کی حدیث میں. اور یہی کیفیت سفر میں، چونکہ حضرت صفوان بن معطل کو شرف حاصل ہوا انہوں نے سفر کا بھی حضور کا یہی معمول بیان کیا. دوسری وفاظ کرام کو تو اٹھتے وقت یہ 10 آیتیں پڑھ لینی چاہیے. تو اس میں بھی ربنا والی دعائیں ہیں. تو چہل ربنا ویسے بہت سی کتب چھپی ہوئی ہیں، یہ عام جو دعاؤں کی کتابیں ہوتی ہیں ان میں بھی یہ 40 دعائیں ہیں قرآن کریم کی جو رب کے لفظ سے، اللہ کے مبارک اسم سے شروع ہے. علماء فرماتے ہیں کہ لفظ رب جو ہے یہ اسم اعظم ہے. پتہ نہیں کتنے بند دروازے اور کواڑ مقدر کے کھل جاتے ہیں لفظ رب کی. فرمائیں کہ مفتاح ہے، یہ چابی ہے جو کئی بند دروازے آپ کے کھولتے چلا جاتا ہے. جیسا اللہ کو رب ضرور کہا کرو، اللہ کو رب ضرور کہا کرو جب دعا مانگتے ہو. ربنا والی دعا ضرور ہونی چاہیے. 5 ہو جائیں تو پھر تو قرآن کریم کی ان آیات کا مصداق ہو جائے گا جو حضرت امام جعفر صادق نے استدلال فرمایا. فاستجاب لهم کا انشاءاللہ سرٹیفکیٹ خود قرآن نے اتار دیا. تو اللہ نے خود کو بھی رب فرمایا، اماں بابے کو بھی رب فرمایا.
انشکر لی ولوالدیک الی المصیر۔ اب اس کے بعد ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ۔ اب ایک سوال تھا جو اس وقت ذہنوں میں یقیناً سب ذہنوں میں آیا ہوگا، کیونکہ اکثر جماعت صحابہ کے جو نفوس قدسیہ تھے خود تو وہ کلمہ گو تھے، لیکن ان میں سے بہت سو کے والد یا والدہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک ابھی مشرک تھا، کلمہ نہیں پڑھتا تھا۔ لہٰذا ایک طرف قرآن وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ فرماتا ہے، دوسری طرف سوال یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ حسن سلوک سے تو پیش آئے ہیں، لیکن وہ تو اللہ کو بھی نہیں مانتے، وہ تو بتوں کے سامنے جھکنے والے ہیں، تو ان والدین کے ساتھ کیا حسن سلوک کی اجازت ہے، گنجائش ہے، یا صرف کلمہ پڑھنے والوں کے لیے؟ اب قرآن کریم نے جو فطری احکام دینے والی کتاب ہے وہ فرماتی ہے اگر والدین کہیں تمہیں کہ مشرک ہو جاؤ لا تطیعہما، ان کے کہنے پر مشرک نہ ہونا، شرک نہ کرنا، لیکن صاحبہما فی الدنیا معروفا، اس ایک شرک نہ کرنے کے علاوہ اپنے ماں باپ کا یہ مت سمجھ لینا کہ یہ آپ کو جواز مل گیا ہے خدمت کے باب میں یا ان کی اطاعت کے باب میں یا دنیا داری کے دیگر امور میں کہ اب ان کی کوئی بات نہیں سننی اور نہیں ماننی، نہ ان کی خدمت کرنی ہے نہ ان کی کفالت کرنی۔ قرآن فرماتا ہے یاد رکھنا صرف ان کی کہنے پر شرک نہیں کرنا، باقی سارے وہی حقوق ہیں جو کلمہ پڑھنے والے اماں بابا کے حقوق، کوئی فرق نہیں۔ علماء نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر کوئی والد اپنے بچوں سے کہے کہ مجھے بت خانے چھوڑا، تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ بت خانے چھوڑنے نہ جائے، چونکہ یہ براہ راست شرک پر اعانت ہوگی، لیکن لینے جایا کرے بت خانے سے اپنے ماں باپ کو، واپسی لینے جائے، کیونکہ یہ اب شرک سے دور کر رہا ہے، لیکن انہیں چھوڑنے نہ جائے۔ فقہاء کی اس پر جو تحقیق ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو آپ کی پہلی زوجہ تھی، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، قطیلہ بنت عبد العزیٰ، جو آپ کے دو بچوں کی والدہ ہے، حضرت اسماء بنت ابی بکر کی، حضرت عبداللہ کی رضی اللہ عنہ، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا قطیلہ۔ حضرت ابوبکر نے طلاق دے دی مکہ میں، تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سارے بچے حضور علیہ السلام کے اہل خانہ کے ساتھ 7ویں مہینے یعنی ہجرت کے 7 مہینے بعد حضور کے اہل خانہ بھی، حضرت ابوبکر کے اہل خانہ بھی، یہ سارے پھر مدینہ تشریف لائے تھے، یعنی آقا کریم علیہ السلام کی ہجرت کے 7 مہینے بعد 7 مہینے حضور حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں رہے، اور 8ویں مہینے سے حضور اپنے گھر جہاں حضور کا روضہ مبارک ہے اس جگہ پہ حضور تشریف فرما ہوئے تھے۔ تو جب بچے ادھر آ گئے، کئی سال گزر گئے، اب یہ ماں ملنے کے لیے آئی، حضرت اسماء کی ماں قطیلہ ملنے کے لیے مکہ سے کسی قافلے کے ساتھ 8-10 دن کا سفر کر کے اپنی بیٹی سے ملنے آئی، چونکہ مذہب تو بدلا ہے لیکن ماں بیٹی کا رشتہ تو نہیں بدلا۔ قرآن نے بھی نہیں بدلنے دیا کہ پھر بھی والدین کے حقوق اسی طرح ہیں، صرف ان کے کہنے پر شرک نہیں کرنا، یہ بات نہیں ماننی، باقی ساری باتیں ماننی۔ تو جب حضرت اسماء کی ماں ان کے گھر میں داخل ہوئی تو حضرت اسماء نے جیسے ماں کو دیکھا تو ایک طرف تو وہ ماں کی محبت ہے جو دل میں ظاہر ہے، بیٹی کی دل میں، بیٹا تو پھر بھی 100 پیار کرتا ہے اپنی ماں سے، لیکن بیٹیوں کی محبت تو بہت مخلص ہوتی ہے، بہت مخلص ہوتی ہے۔ تو اس مخلص محبت میں ماں پھر کئی سالوں کے اس ہجر و فراق کے بعد، جدائی کے بعد آئی ہے ملنے، تو کتنی محبت نے جوش مارا ہوگا اندر۔ لیکن حضرت اسماء نے کہا کہ اماں آپ آ تو گئی ہیں اور مجھے پتہ ہے کہ مجھے ملنے آئی ہیں، آپ کا مدینہ میں اور کوئی کام نہیں اور کوئی چھت بھی نہیں کہ جہاں آپ رات گزار سکیں، لیکن اماں میں آپ سے بولوں گی نہیں، نہ آپ سے ملوں گی، پہلے میں اپنے آقا سے پوچھوں گی، کیونکہ ہم نے مکہ میں صرف گھر نہیں چھوڑے، ہم اپنی محبتیں بھی سارے وہاں دفن کر دیا، یہاں اپنے آقا کی محبت لے کے آئے۔ یہ تربیت صدیقی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابوبکر کی یہ تربیت کام کر رہی ہے کہ اماں آپ سے اس وقت بولیں گے جب پہلے آپ کا اجازت فرمائیں گے۔ پیغام بھجوایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو، ان کی بہن ہے، جو ان کی زوجہ مطہرہ ہیں، ام المومنین، حضرت ام رومان ان کی والدہ ہے، انہیں پیغام بھجوایا کہ حضور سے پوچھیں کہ اماں آ گئی ہے اتنا لمبا پینڈا اور سفر کر کے، اماں سے بات کرنی ہے کہ نہیں کرنی۔ حضور نے کیا پیغام بھیجا؟ بخاری مسلم کے لفظ ہے سلی اماں کے یا اسماء، حضور نے فرمایا اسماء یہ فطرت کا دین ہے، خلاف فطرت احکام نہیں دیتا، اماں اماں ہے، چاہے مسلمان ہے چاہے کافر ہے، کوئی فرق نہیں۔ فرمایا اسی طرح محبتیں سانجھ کرو جیسے کسی مسلمان اماں کا حق ہے، صاحبہما فی الدنیا معروفا، یہ حق ہے۔ قرآن کریم نے بھی صریح حکم، حضور کی حدیث میں بھی صریح حکم والدین کے حقوق کے باب، یعنی جب کافر اماں باپ کی بھی بے ادبی کی اجازت نہیں ہے، مشرک کی بھی، تو آپ خود سوچیں کہ ہماری ان بدتمیزیوں کا کیا جواز ہوگا۔
چاہے وہ ماں شرک سے بڑھ کر تو بری بات نہیں کہتی نا، اگر بڑھیا ہو گئی ہے اور وہ اپنے بڑھاپے کی وجہ سے چڑچڑا پن بھی مزاج میں آ گیا، تو قرآن نے تو اسی وقت اس کے حقوق بتائے ہیں نہیں، اما یبلغن عندک الکبر، جب وہ ماں بوڑھی ہو گئی، باپ بوڑھا ہو گیا، اس وقت قرآن کہتا ہے کہ آپ بوڑھوں کو کوئی بات آپ نے نہیں کہنی، قرآن ان کے ساتھ کھڑا ہے، رحمان ان کے ساتھ کھڑا ہے، رب ان کے ساتھ کھڑا ہے کہ فرمایا اب ہم ان کو نہیں کہتے کہ آپ نے میٹھا بولنا ہے، اب تمہیں کہتے ہیں کہ تم نے میٹھا بولنا ہے۔ قرآن نے بوڑھے ماں باپ کو نہیں کہا کہ تم، کیونکہ وہ تو اب معذور ہے، وہ تو معذوری کی عمر میں، اب سارا تو ہمارے حصے کا فرض ہے کہ ان کے حصے کا فہم اور سمجھ بھی ہم نے اپنے دماغ میں بسا کر ان سے بات کرنی ہے۔ اب وہ معذور ہیں اور ہمارا کوئی عذر اب قابل قبول نہیں ہے اللہ کی بارگاہ، چونکہ اللہ نے 5 حقوق اس کیفیت میں بیان کیا۔ اب اس کے بعد باپ کی نصیحتیں ہیں، اب یہ 2 آیتیں جو ہیں درمیان میں یہ اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، اگرچہ اور بھی واتبع سبیل من اناب الیہ، اللہ تعالیٰ نے اور بھی احکام بیچ میں ارشاد فرمائے کہ واتبع سبیل من اناب، یہ ساری راہ تے ٹر پوے تو مودی راہ تے ٹر پو دین اوکھا نہیں، فرمایا تو فرض میں نہ پڑے وضاحی کی جڑا بولے چاہو سے پیچھو ٹوٹ پوے تے کو اللہ تک پہنچے، واتبع سبیل من اناب الیہ، جو ہماری طرف متوجہ ہو جائے آپ اس کے راستے پہ چل پڑے، کوئی غلام حسن ڈھونڈ لینا، کوئی پیر بارو ڈھونڈ لینا، کوئی مہر علی شاہ ڈھونڈ لینا، اللہ اکبر کبیرہ، کوئی داتا گنج بخش، کوئی فرید بابا فرید، کوئی خواجہ فرید، کوئی صاحب علم و عمل شخص کو ڈھونڈ لینا، بس اسی کا راستہ، اسی کے 24 گھنٹے یاد کر لینا۔ میرے کریم آقا کی سنت ہے نا، آپ نے کئی غلاموں سے کہا کہ سجو 24 گھنٹے سارے نہ رہے وقت لگا ہے، کسی کو کہا 24 گھنٹے 48 گھنٹے، بخاری و مسلم میں اور سب حدیثیں ہیں، کتاب الصلاۃ میں، کتاب الطہارہ میں، کتاب الاذان میں، آقا کریم علیہ السلام نے کئی دفعہ فرمایا 24 گھنٹے رہو، کبھی کہا 48 گھنٹے، کسی نے نماز کے اوقات پوچھے تو حضور نے فرمایا ہمارے ساتھ رہو، اور جب 24 گھنٹے وہ ساتھ رہا تو حضور نے فرمایا جیسے ہمیں دیکھا ہے بس ایسے کرتے رہتے، یہ 24 گھنٹے کو کئی بار فرمایا، یہ 24 گھنٹے، یہ صبح اور شام، یہ دوپہر اور یہ عصر کا وقت اور یہ رات کا وقت، جیسے ہم نے کیا ہے ویسے کرتے رہنا، بس یہی دین ہے سارا دین تو حضور کی سنت ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قرآن کہتا ہے تمہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت تو حاصل نہیں ہو سکتی، واتبع سبیل من اناب الیہ، جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جو ہے روپ دھارنے والا ہو، ان سنتوں کو اپنی زندگی اور سیرت کا حصہ بنانے والا ہو، آپ اسی بندے کو یاد کر لینا، اسی بندے کو یاد کر لینا، وہ بھی تمہیں رب تک پہنچائے گا، رب کے رسول تک پہنچا دے گا۔ مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر میری طرف پلٹنا ہے اور میں بتاؤں گا کہ کیا کرتے رہو، میں بتاؤں گا کہ کیا کرتے رہو۔ اب اسی کے ساتھ پھر باپ کی نصیحت جو ہے وہ جڑت ہے اس کی، ثم الی مرجعکم، ویسے الی المصیر ہے، پہلی آیت کے اختتام بھی، اس آیت کے اختتام بھی، وہاں الی المصیر ہے، یہاں الی مرجعکم، ہماری طرف ہے آپ کا پلٹنا، یہاں بھی ہے مرجع آپ کا ہماری طرف، اور میں بتاؤں گا کہ دنیا میں کیا کرتے ہیں۔ اب باپ کیا کہہ رہا ہے بیٹے کو، پہلی نصیحت تھی انشکر للہ، لا تشرک باللہ، اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اب دوسری نصیحت ہے پھر یا بنیہ ہے، یا بنیہ انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بہا اللہ، بیٹا یاد رکھنا اگر آپ کا کوئی عمل چھوٹے سے چھوٹا بھی ہوگا، اور چاہے وہ کسی چٹان کے اندر بند ہو، یا آسمان کی وسعتوں میں کہیں پھیلاؤ میں ہو، یا وہ زمین کی گہرائی میں کہیں چھپا ہو، یہ مت سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز گم ہو جائے گی، یأت بہا اللہ، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ سامنے آ کے رکھے، ان اللہ لطیف خبیر، وہ لطیف ہے، باریک سے باریک چیز کو مشاہدہ فرمانے والا، اور وہ خبیر ہے، ہر چیز کی خبر دینے والا ہے۔ ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، جہاں پہ وہ آیت ختم ہوئی ہے، قرآن کا اسلوب ہے، قرآن کریم کے جو خواتین میں آیات ہیں ان کا بڑا گہرا ربط اور تعلق ہوتا ہے نفس مضمون کے ساتھ۔ تو باپ کی دوسری نصیحت ہے کہ کسی نیکی کو اس لیے چھوٹا نہ سمجھنا کہ اسے کون دیکھ رہا ہے، فرمایا گھپ اندھیروں میں بھی وہ دیکھ رہا ہے جس نے حساب کرنا ہے، اور جس نے پھر حساب دینا ہے، آپ کو اپنے اجر کی صورت میں اس کا ثواب دینا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ اور کسی چھوٹے سے چھوٹا عمل، حضور فرمایا چاہے ہنس کر بولنا کیوں نہ ہو، فرمایا اسے بھی دیکھ رہا ہے کہ آپ اپنے پڑوسی سے کیسے مل رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان، داؤد ترمذی کی حدیث ہے،
دو مسلمان جب آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں فَيَتَصَافَحَانِ فرمایا إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَن يَفْتَرِقَا، صحیح مسند حدیث ہے. فرمایا ابھی بچھڑے نہیں ہوتے دو مسلمان کے اللہ کی طرف سے پہلے مغفرت کا فیصلہ ہو جاتا ہے، دونوں بخشے جاتے ہیں. اس طرح کی محافل میں تو دو کے نہیں کتنے لوگوں کے ساتھ مصافحے کی سعادت ملتی ہے. انشاءاللہ مسجد سے کوئی نہیں جائے گا جو بخشا ہوا نہ ہو. بھائی مجھے یقین نہیں اللہ کے رسول کی حدیث پر، تو اور یقین کون کرے گا جس کی زبان پر ابو جہل نے بھی حضور کی زبان کو کبھی جھوٹا نہیں کہا، کسی دشمن نے بھی حضور کو جھوٹا نہیں کہا، اور ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں. حضور میں دو مسلمان جب ملتے ہیں مصافحہ کرتے ہیں غفر لہما، بخشے جاتے ہیں کتنی دیر میں؟ قبل ان یفترقا، فرمایا بچھڑنے سے پہلے. چاہے وہ 1 سیکنڈ بعد بچھڑ جائیں، چاہے گھنٹے بعد بچھڑ جائیں، لیکن بچھڑنے سے پہلے مغفرت کا فیصلہ آسمان سے اتر چکا ہو. کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھے، چاہے وہ کسی کے ساتھ ہاتھ ملانا ہی کیوں نہ. اب اگلی نصیحت ہے باپ کی، یا بنیا اقم الصلاۃ، یہ تیسری ہو گئی. اقم الصلاۃ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، یہ 6 ہو گئی. نماز قائم کرنا، نیکی کا حکم دینا، گناہوں اور برائیوں سے روکنا ہمیشہ، اور وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اگر کوئی معاملہ پیش آ جائے تو پھر واویلے مت کرنا اور ایک ایک بندے کو پکڑ پکڑ کے اپنے دکھ مت سنانا، اس کیفیت پر صبر کرنا. یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے، اس کی رضا سمجھ کے قبول کرنا. إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، آخر میں تھا نا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اس کے ساتھ تعلق ہے إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. فرمایا یہ جو صبر کرنا ہے نا، صبر یہ چھوٹے لوگوں کا کام نہیں، یہ بڑے پہلوانوں کا کام ہے صبر کرنا. دوسری جگہ قرآن فرماتا ہے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. سورۃ شورى میں فرمایا بھائی جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا، یہ کام بڑا پہلوانوں کا، بڑے عزم والے لوگوں کا کام ہے. چھوٹا بندہ کسی کو معاف نہیں کر سکتا، معاف وہ کرے گا کہ جو پہلوان ہوگا، کیونکہ معافی کے لیے تو اندر کی ہوائے نفس ہے، جو انا ہے، جو میں ہے، اسے مارنا پڑتا ہے، اور میں کو مارنا ہی تو سارا دین ہے. اس کی رضا کو غالب کرنا، اس میں کے اوپر اللہ کی رضا کو غالب کرنا، یہ سارا دین. 6 نصیحتیں ہو گئی. 7ویں نصیحت ہے باپ کی، ولا تصعر خدک للناس، پتر لوگوں کو منہ نہ موڑے. یہ گندے لگتے ہو سن دیکھو، لیکن رب کو بہو باندھنے لیے سارے. لا تصعر خدک للناس، آپ کے خیال میں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن فرمایا اللہ کی مخلوق ہے ساری، فرمایا اسے بہت پیاری ہے. حضور نے فرمایا ایک بندے نے کتے کو پانی پلایا، پیاسے کتے کو، بخاری کی حدیث ہے، فشکر اللہ لہ، اللہ نے اس کا یہ ایک عمل ایسے قبول فرمایا کہ فغفر اللہ. اللہ فرمایا بس ایک کتے کا پانی تیری زندگی کا فیصلہ کر گیا. اب جسے کتے اتنے بھاتے ہیں وہ انسانوں سے کتنا پیار کرتا ہوگا، جن کے لیے کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم الذی صورکم فاحسن صورکم، رب نے آپ کو بنایا اور بہت حسین بنایا ہے. جس کو اللہ نے اپنی پوری یعنی مخلوق میں اپنے حسن تخلیق کا شاہکار قرار دیا ہے، اس سے اللہ کی کتنی محبت ہوگی. میرے کاغذوں میں تو یہ دنیا اچھی نہیں ہے، لیکن باپ اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہا ہے، اور وہ نصیحت جو رب کا قرآن بننے کے قابل ہو گئی ہے. بڑا تصاعر خلق کرنا، لوگوں سے اپنا رخسار پھیر مت جانا تکبر کی وجہ سے یا کسی بھی اور وجہ سے کہ یہ بھی ٹھیک نہیں، وہ بھی ٹھیک نہیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، بخاری و مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے. حضور نے فرمایا لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تناجشوا اور ولا تدابروا. حضور نے فرمایا ایک دوسرے سے حسد نہ رکھو، ولا تباغضوا ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ولا تناجشوا نجش نہ کرو، اور چوتھا ہے ولا تدابروا ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو، ہمیشہ ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے رہنا. ان تعلق ٹوٹنے مت دینا، کوئی اچھا ہے یا برا ہے. اگر برا ہے تو پھر تو زیادہ ضروری ہے کہ اس کی انگلی پکڑ کے چلنا ہے، کیونکہ اس کو اچھا جو بنانا ہو. اچھا بنانے کے لیے بھگایا تو نہیں جاتا، اچھا بنانے کے لیے تو انگلی پکڑ کے چلایا جاتا ہے. یہ کون سا ہم نے اصول بنا رکھا ہے کہ فلاں کا ہم نے ہاتھ نہیں ملانا چونکہ وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. بھائی بندہ جو ٹھیک نہیں ہے اس کے بعد تو مومن انبیاء کا وارث ہے، اس نے جو ٹھیک نہیں ان کو ٹھیک کرنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال معاشرتی مقاطع سوشل بائیکاٹ کیا مکہ والے. 3 سال حضور شیب ابی طالب میں رہے، اور اس 3 سالوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 انتہائی یعنی خدمت گار جو تھے، ایک آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا وسلام اللہ علیہ. آپ کا وصال کیوں ہوا 10ویں سال نبوت اعلان نبوت کے بعد؟ یہ 3 سال جو درختوں کے پتے کھائے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے 65 سال کی عمر میں، یہ وہ وجہ تھی کہ فوراً وہاں سے تشریف لائیں تو آپ کا وصال ہو گیا.
حضرت ابو طالب کا وصال کیا ہوا اسی سال چند مہینے آگے پیچھے. اس بڑھاپے میں 3 سال آپ کے ساتھ درختوں کے پتے کھاتے رہے. وہاں سے آئے تو حضرت ابو طالب کا وصال, اس کو عام الحزن کہتے ہیں. تمام سیرت کی کتابوں میں دکھ کا سال ہے, غم کا سال ہے, موجدہ سال ہے سجنا دیجے دی کتاب. کیونکہ دو عظیم حضور دا ایک محافظ ایک حضور دی اندر باہر خدمت فرماؤ والی, اپنا تمام مال و متاع سب کچھ اسلام کے نام لگا دینے والی. سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا و سلام اللہ علیہا. حاضر محترم, ان دکھ کی گھڑیوں سے حضور گزرے. مکہ والوں نے بات کرنا چھوڑ دیا, کاروبار یا کوئی بھی چیز بیچنے کی بھی اجازت نہیں تھی کسی کو, کیونکہ اگر کوئی بیچتا بھی ان کو کوئی چیز تو پھر بھی وہ مجرم ٹھہرتا ان کے کاغذات. لیکن حضور علیہ السلام انہوں نے ہاتھ ملانا بھی چھوڑا, بولنا بھی چھوڑا, لیکن حضور روزانہ مکہ تشریف لاتے رہے. بھائی تھوڑا کو ساری لوڑ نہیں, لیکن سادہ جو سارا کام تو آنے نہ لے. اصل کلمہ کیا کو پڑھاؤں ہے, آپ کا کام نہیں ہے میرے ساتھ, لیکن میرا کام تو سارا آپ کے ساتھ ہے. بلغ ما انزل الیک من ربک, اور میں کہاں جاؤں گا, میں نے تو انہی کفار اور مشرکین کو کلمہ پڑھانا ہے. تو بھائی میرا اور کیا کام ہے, آپ کا اور کیا کام ہے؟ جو برا ہے اس کو مزید دھکا دینا ہے یا اس کو اچھائی کی طرف لانا ہے؟